السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 45 تک ہم لوگ پہنچے تھے، انشاءاللہ آج آگے چلیں گے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ آیات تو مخاطب ہے یہودیوں سے۔ اس وقت جو ایسی قوم تھی جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، آخرت پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہر طرح سے اسلام کو کے آگے روڑے اٹکا رہے تھے، خود تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، جبکہ ان کی کتاب اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ حدیث ذہن میں لائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ ہماری امت بھی، یعنی اس امت کے لوگ جو ایمان لائیں گے ان کے اندر بھی یہ وہی کچھ کریں گے وہ جیسے کہ یہود اور نصارہ کرتے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ جوتے کے نشان نال بنال جوتے پر جوتا رکھتے ہوئے چلیں گے، یعنی اسی پر ان کے قدموں کے پر چلیں گے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ اگر یہودی اگر گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو یہ بھی گوہ کے بل میں گھسیں گے۔ گوہ سمجھتے ہیں نا، وہ جو گرگٹ نما جانور ہوتا ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو ہماری اس امت کے لوگ بھی اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسی حرکت کرے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح سے آپ نے وارن کیا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں جو اسی نوع کا کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر واضح کرتا چلوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص، اکثر یہ مغالطہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ دیکھیں، ایمان کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا۔ اگر ہم کسی چیز کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ورنہ اس کے مطابق پھر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ سبزی والا اسی وقت پہ اس گلی میں آتا ہے۔ بہرحال تو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس بات کو دل کی گہرائی سے تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا لفظ جب آتا ہے اور ایمان کے بارے میں جب بات کہی جاتی ہے تو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سزا سے بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت جو اللہ نے جنت کی شکل میں رکھی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کر گزرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی بات قرآن کرتا ہے۔ ابھی آیات آئیں گی، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ اس کو بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے، گمراہی کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور
اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں بھی راستے سے روک دیا جائے۔ کون سا راستہ؟ اللہ کی ہدایت کے راستے سے تمہیں بھی روک دیں، شدید خواہش ہے ان کی۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، خوب واقف ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور اللہ بحیثیت ولی کافی ہے ان کے لیے، ان کی سرپرستی کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی ورلڈ آرڈر آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی سرپرستی کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ بحیثیت مددگار کافی ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہے تو پھر کون اس کا بگاڑ سکتا ہے۔ اگلی آیت، من الذین ہادوا، دیکھیں یہاں بات کھل گئی، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں وہ لوگ ہیں جو بات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں، ان کی بات، ان کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنو ایسے کہ کچھ بھی نہ سناؤ۔ اپنے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا بولتے ہیں انظرنا کے بجائے، پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ یہ توجہ دلانے کے لیے کسی کو ہوتا ہے، مقرر بول رہا ہے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لفظ رائنا استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ رائنا مت کہو، اسے انظرنا کہو، ہماری طرف توجہ دیں، ہماری طرف نظر کریں۔ رائنا کو ان لوگوں نے زبان کو ٹیڑھی کر کے رائنا کر دیا تھا، میرے چرواہے، جیسے ہم کہتے ہیں میرا نوکر۔ رائنا لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، دین میں لعن طعن کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش کہ ان لوگوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور کہتے کہ سنو اور تم میری طرف توجہ دو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، زیادہ درست بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ کمی ہے ان میں ایسے لوگ جو ایمان لائیں گے، ایمان جو رکھتے ہیں ایسے لوگ کمی ہیں۔ آیت نمبر 47، اعوذ باللہ من یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها اور نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے وہ لوگ جنہیں کتاب ملی ہے، کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ، تسلیم کرو ان کی کتاب کی باتوں پر۔ بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس کو دل کی گہرائی سے اس کو تصدیق کرو، اس کو مانو۔ مصدق بما نزلنا مصدقا لما معکم، وہ اس بات کی تصدیق کر رہی جو تمہارے پاس ہے، حوالہ یہودیوں کا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہی جو تمہارے پاس ہے، اس کی سچائی کا اعلان تمہارے پاس کی جو کتاب ہے وہ کر رہی ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو سپاٹ کر دیں۔ تصور کریں، چہرے کو سپاٹ کرنا، یہ آنکھ ناک سب برابر کر دیں، نطمس وجوہاً، تمہارے چہرے کو سپاٹ کر دیں، وَنَرُدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، اور تمہارے چہرے کو پھیر دیں تمہارے پیٹھوں کی طرف، وَلَنَنَهُمْ، اور ہم لعنت کر دیں ان پر، كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، جیسے کہ ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، ان لوگوں پر جو ہفتے کے دن کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یہ بات آئے گی سورۃ الاعراف میں، وضاحت ہے اس کی، یہ یہودیوں کے گروہ نے یہ جو کام کیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم تو ہو جانے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو اللہ نے اگر حکم دیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ تو ہو کے رہنے والا ہے۔ یہاں پر اشارتاً جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اس کو میں دہرا رہا کہ وہ لوگ
جنہیں کتاب دی گئی، آج ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ مانے ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کی تصدیق پچھلی کتابیں کر رہی ہیں، یعنی اس کو دل سے تسلیم کرو، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو سپاٹ کر دیں۔ چہرے کو سپاٹ کرنا کیا مطلب ہے؟ ناک، کان، آنکھ سب برابر کر دیں۔ آنکھ ہوگی دکھے گا کچھ نہیں، حقیقت نہیں دیکھے گی۔ کان ہوگا حقیقت سے کو سنے گا نہیں۔ زبان ہوگی لیکن زبان حقیقت کو بیان نہیں کرے گی، اور اس کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی اس کتاب سے بالکل ہی سرے سے دوسری طرف کر دیں، یا ہم لعنت کر دیں ان پر، جیسے کہ اصحاب سبت پر لعنت کیا تھا ہم نے۔ اور اللہ کا تو اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ کی تمام آیات اللہ کا اٹل قانون ہے، یاد رکھیں۔ اس قانون کے زد میں جو بھی آئے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اور اس قانون کے مطابق چلنے والا جو بھی ہوگا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ وہاں نقصان اور فائدے کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ آخرت کے نقصان اور فائدے کی بات اولین ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ آخرت میں فائدہ جنت ہے، آخرت کا نقصان جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوگا، اس کی کوئی معافی نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے نا۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان سرزد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے یا جو چاہیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا بہت بڑے گناہ کا اس نے افطرا کیا ہے، بہت بڑا گناہ اس نے گڑھا ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑے گناہ کو ایجاد کیا ہے۔ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے۔ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو عام طور سے اس قسم کے کام کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ چاہتا تو ہوں لیکن اللہ کی مرضی۔ بہرحال یہ امام ابن کثیر ایک روایت لائے ہیں مسند احمد سے کہ اللہ کے پاس 3 قسم کے رجسٹرز ہیں، جس کا نام ایک رجسٹر میں، یعنی ایک رجسٹر تو وہ ہے جو حقوق اللہ کا ہے، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے جس میں وہ معاملات درج ہوتے ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان ہیں، حقوق العباد۔ اور تیسرا رجسٹر وہ ہے کہ اس رجسٹر میں جس کا بھی نام آیا وہ تباہ ہوا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے نا۔ پہلا رجسٹر جس کی بات میں نے کی وہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی تساہل ہو گیا یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا رجسٹر جو حقوق العباد کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کا اس بندے سے حساب لیں گے جو اس نے کیا ہے، اور وہاں حساب دینے کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف نیکیاں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کی نیکیاں، ایک حدیث میں ہے کہ ایک انسان نماز، روزے اور زکوٰۃ کا پہاڑ لے کے پہنچے گا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ جسمانی اذیت دی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے کر کے تو یہ نیکیاں اس کی دی جائیں گی، اس کو جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔
یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح سب کے ساتھ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ جو اس سے بدلہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس کے حوالے کریں گے اور پھر اسے برائیوں کے پہاڑ کے ساتھ جہنم میں پھینک دینے کا حکم دیں گے۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گیا سب کچھ؟ اسی لیے ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مفلس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ دوسرے رجسٹر میں جو کچھ بھی ہے اس کا پورا حساب لیں گے، اور تیسرے رجسٹر میں جس کا نام ہے وہ ہے، اس میں انہی لوگوں کا نام ہوگا جو شرک میں ملوث رہے، ان کی نماز روزے سب جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب گیا، کچھ بھی نہیں، اس کی سزا جہنم ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی بندہ گناہوں کے پہاڑ لے کر کے آ جائے، زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہا ہو، تو اس کے تمام گناہ میں معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ الفاظ میرے اپنے ہیں۔ تو یہ ہے شرک جس کی بات کی گئی۔ اس میں بڑا دھوکہ بھی لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ بعض لوگ یقیناً وہ مزاروں پہ نہیں جاتے ہیں، یقیناً وہ دوسرے کوئی ظاہری ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو شرک کے کھلے کھلے زمرے میں آتا ہے، لیکن اور اس پر انہیں بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کئی بار اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد غرور اور تکبر کا آنا بندے کا، یہ ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ غلام کا اس بات پر فخر کرنا کہ میں اپنے مالک کی اطاعت کر رہا ہوں، حماقت ہے، اس لیے کہ غلام کا کام ہی ہے اپنے آقا کی اطاعت کرے، اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پارسا کہتے ہیں کہ بڑے پارسا ہیں ہم، بڑے اچھے ہیں، بڑے، دیکھیں آ گئی بات اب وہ، ہاں کہ جی میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں تو شرک نہیں کرتا، ہاں اپنے آپ کو بڑا پارسائی کا اظہار کرتے ہیں اپنے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہیں، بلکہ اللہ ہیں جو پارسا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسے پارسا کرتے ہیں جو پارسا ہونا چاہتا ہے، اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اس کے اندر اس کی طلب ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا یہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا شگاف ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے بالکل پتلا باریک سا، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظ ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھیں تو ان کی طرف کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور یہ جو کھلا کھلا گناہ ہے یہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر وہ بات کہنا جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب کے ایک حصے کا علم ان تک پہنچا، اور وہ تسلیم کرتے ہیں جبت کہتے ہیں فعال کو، جبت کہتے ہیں جادو کو، جبت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کے بڑے بڑے کاموں کو۔ والطاغوت، طاغوت طغا سے ہے، میں بتا چکا ہوں، وہ شے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ ان چیزوں پر ان کا ایمان ہے، ہاں کتاب کا ان کو علم دیا گیا ہے، ایک حصہ ان کو ملا ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو زیادہ اپنے دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کی صریح نافرمانی ہے۔ جبت و طاغوت، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا،
اور یہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو صریحاً انکار کرنے والے ہیں، اسلام کو ماننے کو تیار نہیں، ان کو ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ تو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ ہے، واقع یہ ہے، اس کے پیچھے جان لینا چاہیے کن لوگوں کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے میں نے کفروا کو ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جو صریحاً دین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، یہ ترجمہ کیا میں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں میں سے کچھ علماء گئے مکہ، اور مکے میں جا کر کے انہوں نے، اس وقت ابھی ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے، جا کر کے انہوں نے یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء کہتے تھے۔ دیکھیں، برائی ہمیشہ علماء ہی کی طرف سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے وارن کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ علماء ہی سب سے بڑے فسادی ہوں گے، انہی سے چیزیں نکلیں گی اور انہی پر لوٹ کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم اس امت پہ، اس امت کے علماء پہ۔ تو یہ لوگ جا کے ان لوگوں سے فرما رہے ہیں، یہ جا کر کے یہودی علماء جانتے تھے یہ لوگ، اس لیے کہ یہ لوگ سفر میں اپنے گزرا کرتے تھے مدینہ سے، یثرب سے، یثرب پرانا نام تھا۔ فرما رہے ہیں کہ جی تم لوگ تو کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان ایمان والوں سے۔ یہ وہ بات ہے جو کہی گئی۔ پھر میں پڑھ رہا ہوں، الم تر، اعوذ باللہ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جادو اور دوسری افعال اور دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں یہ ان کو زیادہ تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، اور طاغوت اور شیطان کے پجاری ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جا کے کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کفر پر میں مبتلا ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ہدایت کے معاملے میں، راستے کے معاملے میں یہ لوگ کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے مقابلے میں جو ایمان لائے ہیں۔ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہا ہے، اور کس طرح یہودی خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، اور آج بھی یہ کام جاری ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ وَمَن یلن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دیں وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ مددگار سے مراد جو اس کو ہدایت کے راستے پر لا سکے، ایسا مددگار۔ لعنت کرنے والوں کی مددگار تو لعنت کرنے والے ہوتے ہی ہیں، شیطان کے مددگار شیطان کے چیلے ہیں، وہ لوگ ہیں انسانوں میں جو شیطان کے کہیں پر چلتے ہیں تو مددگار نہیں۔ یہاں پر مددگار سے اشارہ ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف لانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کئی روایات یہاں پر ہیں، میں ان سب سے درگزر کرتا ہوا چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو بات کہنی تھی جہاں تک، آگے اگلی آیت سے پھر ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا حصہ ہے بادشاہی میں، اس بادشاہی میں جو اللہ کی ہے؟ اللہ بادشاہ ہے پورے کائنات کے، کیا ان کا کوئی حصہ ہے کائنات کی بادشاہی میں؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو یہ ایک نقیرہ، پھر وہ لفظ آ گیا، یہ لفظ یہ کھجور کی گٹلی میں جو شکاف ہوتا ہے، جو گڑھا ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں دیتے لوگوں کو اگر اللہ کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہوتا۔ یعنی یہ لوگ کس حد تک اپنی ذات کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے کس حد تک یہ لوگ پاگل ہیں کہ اگر ان کے حوالے اگر دنیا کے اس بادشاہی میں کوئی حصہ ہوتا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دے رہی ہے، ہاں ان لوگوں کو بھی رزق دے رہی ہے جو اللہ کی صریحاً نافرمانی کرنے والے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں؟ اشارہ ایمان والوں کی طرف، کیا ایمان والوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہدایت ہے، یاد رکھیں۔ نعمت وہ نہیں ہے جو ہم کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں، نعمت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔
اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. فقط آتینا اگلا ٹکڑا واضح کر رہا ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. تو ہم نے تو دے چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو. آل کا ترجمہ میں اولاد کر رہا ہوں یہاں پر، غور کریں. اپنی اولاد، ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت. نبی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ایک طویل سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں رسولوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں آتا رہا ہے. ہم نے انہیں دیا ہے، دے چکے ہیں آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. حکمت اشارہ ہے نبوت کی طرف. جس کو اللہ نے حکمت دی اس کو بہت ساری نیکیاں مل گئیں، بہت سارا خیر مل گیا اس کو، صحیح سوچ. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہی بھی دی زمین پر. اسی میں سلیمان علیہ السلام بھی تھے، اسی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، انہی آل ابراہیم میں سے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. تو ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اور ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے روکا. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور کافی ہے جہنم ان کے لیے، جہنم کا جلنا ان کے لیے کافی ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تمام لوگ پارسا نہیں آئے، تمام لوگ انبیاء اور رسول نہیں بنے. ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. ان 12 بیٹوں میں 9 بیٹوں کی تو کم سے کم واضح طور پر آپ جان چکے کہ انہوں نے کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. نہیں، آپ نہیں جان چکے، پڑھیں گے جب تو جانیں گے. اور ان سے جو نسل چلی وہ نسل کیا کرتی رہی، وہ سارے واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. پھر سورہ آل عمران میں آیا، پھر یہاں بھی آ رہا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا، تسلیم کیا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس سے روکا. اور ان کے لیے جہنم کافی ہے جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. اللہ کا قانون، جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. انکار صرف منہ سے کہنے کا نام نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا، چاہے وہ ایک ہدایت ہو چاہے 10 ہو. ایک عمومی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، عمومی اپنا قانون اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا، جس نے ہماری آیات سے انکار کیا. سوف نصلیہم نارا، اس کو ہم جھونکیں گے آگ میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں بالکل جل کے کالی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس سبزی والے کو شاید یہاں پر کافی کسٹمر ملتے ہیں، اس لیے وہ یہیں پر آ کے کھڑا شور مچا رہا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی جلدیں جل کے ختم ہو جائیں گی ہم اس کو بدل دیں گے دوسری جلد سے. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مکمل اختیار رکھنے والے، غالب اور حکمت والے. یہ آیت کئی لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنی. یہ آیت، یہ کوئی بہت پرانی دریافت نہیں ہے سائنس کی کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے تمام سینسرز اسکن پر ہیں. اسکن ہے جو اس تمام سینسرز ہیں ہر تکلیف کے احساس کے لیے. اسکن کو ہٹا دیا جائے، چھیل کے اوپر سے نکال دیا جائے، اور اس کے بعد گوشت میں اگر پن چبھایا جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ کوئی بہت پرانی دریافت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 100 سال بھی نہیں ہوا ہوگا اس دریافت کو، سائنس نے دریافت کیا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی جلدیں، ان کی چمڑی جلے گی، جل کے ختم ہوگی، نئی جلد ہم لے آئیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. جب ایسے لوگوں کو اس آیت کا پتہ لگا تو وہ اس کتاب کی تصدیق انہوں نے کی اور ایمان لائے.
کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہاں پر ایک بات کیسا چلوں، جب کوئی چیز حقیقتاً دریافت ہوتی ہے تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن سے نکالیں، یہ تو میرے قرآن میں پہلے سے ہے، اور یہ اکثر و بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جو پوری طرح یقین نہیں رکھتے اللہ کے کلام پر۔ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے ہے۔ اس کتاب پر تو ایمان والا آنکھ بند کر کے اس کتاب پر یقین رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے غیب پر ایمان لایا ہے۔ سورۃ البقرہ 2 سے 5 بھولیے نہیں، بار بار اس طرف نظر کیجئے۔ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہیں، اس چیز کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس چیز کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر نازل فرمائی، اور آخر پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہی ایمان جس کا ذکر آیت 2 سے 5 میں ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے۔ کون سا اچھا عمل ہے؟ اللہ کی ہدایت پر چلنا، یہ اچھا عمل ہے۔ عملوا الصالحات سے مراد اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ابد آباد تک رہیں گے، کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہے، ابد آباد تک رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاک و صاف۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ایک ایسی چھاؤں میں جو چھاؤں ہی چھاؤں ہے، وہ چھاؤں اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے، اس چھاؤں میں، اس سائے میں جو اللہ کی رحمت کی ہوگی، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوگی۔ اگلی آیت 58، یہ اکثر جمعہ کے خطبے میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں، الفاظ غور کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو ان کے اہل کو تک پہنچا دو، جو امانت تمہارے پاس ہے، جو اس کا اہل ہے اس کو پہنچا دو۔ امانت کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، اس کو پہنچا دو اس کا اہل تک۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، کے درمیان أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ عدل کے معنی بھی ہم لوگ جان رہے ہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، صحیح فیصلہ کرو۔ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، کیا ہی اچھی بات کی۔ ان اللہ یعظکم، یہ واعظ جس کو ہم کہتے ہیں، واعظ میں کیا ہوتا ہے؟ واعظ کرنے والا نصیحت ہی تو کرتا ہے، نصیحت کر رہے ہیں اس کی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے، ہر چیز کو دیکھنے والے۔ یہ بہترین، شروع میں بات کی گئی امر سے، حکم دے رہے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ درمیان میں یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو ٹالنا ممکن ہی نہیں کسی کے لیے، پڑ چکے پیچھے۔ ان الامر، اللہ کا جو امر ہے وہ تو مفعول ہو کے رہنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نصیحت کی ہے ایمان والوں کو کہ جس کی امانت ہے اس کو لوٹاؤ، جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ کرو، اس بات کا خیال مت کرو کہ وہ میرے بھائی کا نقصان ہو جائے گا، میرے والد کا نقصان نہیں، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں یہود کے حوالے سے،
ان باتوں میں نہ پڑنے والا بنائے. ہمیں بھی ہمارے علماء کو بھی گڑبڑ کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں. علماء ہی کے پاس علم ہوتا ہے، عام لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا. جو علماء کہلاتے ہیں وہی علم والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.